لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج جمعہ ہے۔ جمعے کے بیان میں آج تاریخ ہے 14 اگست 2020۔ وہی اردو کے اسلامی اعتبار سے چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ذی الحجہ کی 20 پر 3 تاریخ ہے، 1440 پر 1 ہجری، 1440 پر 1 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ جس طرح سے انگریزی میں 12 مہینے ہیں، سب جانتا ہے، بچہ جانتے ہیں، سب بچے جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں کہ انگریزی کے سال کے اعتبار سے 12 مہینے ان کے ختم ہونے پر سال ختم ہو جاتا ہے۔ دسمبر اس کا آخری مہینہ ہے، تو دسمبر کے ختم کے ساتھ ساتھ وہ سال بھی ختم ہوتا ہے اور جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی مہینے میں بھی 12 مہینے ہیں۔ اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس مہینے میں ہم ہیں، یہی مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، جس میں قربانی ہوتی ہے، جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ جو آتا ہے وہ ہے مہینہ محرم الحرام کا۔ اسی محرم الحرام کے ساتھ ساتھ اسلامی ہجری نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ سالوں کا حساب ہجرت کے واقعے سے کیا جاتا ہے، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ مکۃ المکرمہ سے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو ہجرت کر کے اب تک 1440 پر 1 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 40 پر دوواں سال، 1440 پر دوواں سال شروع ہونے والا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ باقی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینے کا آخری حصہ ہے، 20 پر 3 تاریخ ہے، تو ابھی ایک ہفتہ غالباً باقی ہے۔ آج 20 پر 3 ذی الحجہ ہے، تو اگلے ہفتہ، اگلے وارم نیا سال شروع ہو جائے گا، اسلامی نیا سال 1440 پر 2 ہجری۔ نیا سال شروع ہونے پر اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ اس نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرو کہ 1440 پر 2 مبارک ہو، آپ کے لیے مبارک ہو۔ جس طرح عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس طرح جمعے کی یا نئے سال شروع ہونے کی مبارکبادی پیش کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور ایسا کرنا غلط ہوگا۔ آپ کو اس طرح کے میسیجز شروع ہو جائیں گے اور چند دنوں کے اندر، یا ان دنوں کے اندر جب پہلی تاریخ ہوگی تو اس وقت بہت زیادہ عام کیا جائے گا، تو آپ اس وقت سب کو سمجھائیں۔ آپ نے یہ بات سن لی، آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا، آپ اس مسئلے کے جانکار ہو گئے، آپ دوسروں کو بتائیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی چند دن باقی ہیں ہمارے لیے، ایک ہفتہ زیادہ باقی ہے کہ سال ختم ہو کے نیا سال شروع ہوگا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو سدھارنے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کی کریکشن کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم کیا چیزیں، کون سی باتیں، کون سے کام اب تک زندگی میں بطور غلطیاں ہی کرتے آ رہے ہیں، یا تو اس غلط کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں، غلط سمجھے ہی نہیں، یا اس کی غلط ہونے کا، اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوا، یا اس کی طرف اب تک ہماری توجہ نہیں ہوئی کہ ہاں یہ میری غلطی ہے نا، مجھے سمجھنا چاہیے، بلکہ اب تک توجہ نہیں ہوئی، توجہ کا موقع نہیں ملا۔ آئیے آج میں اپنے اس جمعے کے بیان کے اندر، آپ سے اس خطاب کے اندر اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا عزم کر کے، پختہ ارادہ کر کے اگلے سال ان کو درست طریقے پر ہم کو کرنا ہی ہے۔ ہر سال ہر ایک کی پیدائش اور جنم دن تو آتا ہی ہے، یعنی برتھ ڈے۔ اسلام میں اس کی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ برتھ ڈے کو، پیدائش کے دن کو، جنم دن کو منانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائیوں سے مسلمانوں نے اتنا لیا، اتنا چاٹ لیا ہے ان کی ایک چیز کو بھی، جیسا اس سے پہلے میں نے ایک بیان کے اندر کہا تھا، ایک بڑے حضرت کہتے ہیں کہ وہ اگر تھوک بھی دیں تو اس کو چاٹ لینا بھی ماڈرن اور فیشن سمجھ کر وہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان اس قدر گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، برتھ ڈے ایک ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کا، منانے کا کوئی دن نہیں ہے۔ تب ہم اس کو منانے یا خرافات کرنے کے بجائے، جب ہمارے پیدائش کا ایک دن آئے گا، ہر سال ہر ایک کی پیدائش کا دن تو آتا ہی ہے ضرور، ہم اس کو منائیں گے نہیں، خرافات میں اس میں نہیں پڑیں گے، بلکہ یہ سوچیں گے کہ اتنے سالوں سے اللہ نے ہمیں صحت دی، ہر قسم کی سہولتیں عطا کر رکھی تھی، تو میں نے اس اللہ کے لیے کیا کیا،
جو اللہ ہر سیکنڈ مجھ پر اپنے انعامات اور احسانوں کو بارش کی طرح برساتا رہا ہے، میں نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کیا میں اللہ کو پسند ہوں؟ کیا میں نے اللہ کو خوش کیا ہے؟ کیا میری زندگی، میری باتیں اور میرے کام اس قابل تھے؟ حالانکہ قیامت میں یہ لازمی طور پر سوال ہر ایک سے ہو کر رہے گا کہ زندگی کس میں گزارا۔ وقت کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے۔ جب اللہ پوچھیں گے تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ ابھی سے سوچیں کہ وقت کو تم نے کس میں گزارا ہے۔ اوقات، ٹائم، یہ جو ہیں بہت بڑی قیمتی ہیں۔ ٹائم از گولڈ، الوقت اثمن من الذهب۔ سونا تو کم ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت۔ اس کی ویلیو، وقت کی قدر سمجھدار آدمی ہی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اسی کو سمجھانے کی بڑے کوشش کرتے ہیں۔ وقت کو، ٹائم کو ضائع کرنے میں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آج بچے ہوں کہ بڑے، سب کے پاس وقت گزاری کے ذریعے ہیں، خاص طور پر اسمارٹ فون اور اینڈرائڈ، انٹرنیٹ، واٹس اپ، فیس بک اور اس کے اندر کے آنے والی ویڈیوز، یہ ساری چیزیں وقت کو بالکل گویا وقت ایک انسان ہو تو اس کا گلا دبا کر مرا رہے ہیں۔ ایسے وقت کے ساتھ ہمارا ظلم ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی بیکار کی چیزوں کو بڑا اہم کام سمجھ کر یا تو کہہ رہا ہے یا تو کر رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو برابر وقت کو یوز کرتا ہوں، میں واٹس اپ دیکھتا ہوں وہ صحیح ہے، میں فیس بک یوز کرتا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن دوسرے وہ نہیں کرتا تو وہ وقت کو برباد کرتا ہے، میں نے۔ ہر ایک اپنے بارے میں جج بن گیا ہے، دوسروں کے بارے میں وکیل بن گیا ہے کہ وہ غلط کرتا، چیخ چیخ کر کہتا ہے، لیکن اپنا کوئی کام آتا تو وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، جج بن کے فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ میرا کام میرے کام صحیح۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا وقت کو آپ کام میں لا رہے ہو؟ عبادت میں، انسانیت کی خدمت میں، ذکر و تلاوت میں لگانے کا موقع مل رہا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ اتنے سالوں میں آپ نے نہ اللہ رسول کو خوش کیا، نہ ہی والدین اور رشتہ داروں پڑوسیوں کو خوش کیا، پھر یہ زندگی ہی کیسی زندگی ہے؟ پیدا ہو گئے، جی لیے، مر گئے، یہ تو ہمارے روٹین نہیں، یہ تو ہماری نشان نہیں، یہ تو ہماری پہچان نہیں۔ اتنا نہیں، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، یہ تو جانوروں کا شیوا ہے۔ ہماری زندگی، خاص طور پر صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں میں بھی مسلمان جو اللہ کو پہچان لیے، جنت جہنم کو پہچان لیے، وقت کی قدر کے بارے میں ہمارے پاس تعلیمات ہیں۔ یہ امت اس قدر محروم نہیں، اس کو آزاد جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا، اس کو وقت کے بارے میں بتایا گیا، حقوق کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم ہماری زندگی کو اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں صرف کریں، سب کے پسندیدہ رہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر کریں، لوگ مرنے کے بعد بھی ہم کو یاد کریں، ایسے نشانیاں اور یادگار چھوڑ کر جائیں۔ ہم دنیا کے دین کے اعتبار سے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے، سائنٹسٹ بنو، تحقیقات کرو، بڑے سے بڑے کارنامے انجام دو، وقت کی قدر کرنا سیکھیں، وقت کی پابندی کریں، اس کی قدر دوسروں کو بھی سمجھائیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو سمجھائیں وقت کے بارے میں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اپنے باتوں سے بھی، اپنے اعمال سے بھی آپ پریکٹیکلی وقت کی پابندی کر کے بتائیں۔ چھوٹے بچے جس طرح سب کچھ ذمہ داریاں اپنے ماں باپ پر چھوڑ کر آرام سے جیتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، نہ ان کو کمائی کی فکر، نہ ان کو کھانے کی فکر، نہ ان کو پہننے کی فکر، سب چیزیں ماں باپ وقت پر جو جیسا ہو بیسٹ طریقے سے، بہتر طریقے سے اپنے بچوں کے لیے انتظام ماں باپ کرتے ہیں، کیونکہ بچے پوری ذمہ داریاں اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بھی اللہ کی باتیں مان کر، اس کی عبادت کر کے تمام تر ذمہ داریاں اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ تو اپنے ذمے میں لے رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو وہ ہم کو ایسے ہی دیکھ لے گا جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کر لیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ بھی ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کرے گا اس وقت جب کہ ہم اپنی کمائی کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی، اللہ کی بات کو بھی مان کر چلیں۔ مگر ہماری تو پوری توجہ دنیاوی زندگی، پیسے، تجارت، لہو و لعب، انہی چیزوں کے اندر ہے، اور پوری ذمہ داری اپنے سر لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہر سیکنڈ پریشان بھی رہتے ہیں۔ اب موقع ہے نئے سال کے لیے نئی سوچ پیدا کریں۔ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ یہ غفلت نہیں ہوگی، یہ لاپرواہی نہیں ہوگی۔ ہم کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے، نیکسٹ لیول میں جانے کے لیے سیلف چیکنگ کی ضرورت ہے، خود کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کا امتحان لیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک پوزیشن اور ذمہ داری میں ہے، اسی ذمہ داری کو صحیح نبھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اگر اب تک نہیں کیے ہیں تو کریں۔
چلو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کمیاں اور غلطیاں کیا ہیں اور ان کو درست کرنے کے طریقے کیا اور درست طریقے اس میں کیا ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ قاعدہ، یہ رول اگر انسان کے سامنے ہو تو سارے انسان اچھے ہو جائیں. ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی کمیاں غلطیاں پوری دنیا سے ختم ہو کر پورا معاشرہ، تجارت ہو، بزنس ہو، کمپنی ہو، اسکول ہو، ہر جگہ اچھا ہی آ جائیں. نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی قسم کے اعتبار سے اس کو ایک پوزیشن، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو 100% پورا صحیح طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے. پچھلے سال ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ ذرا سوچو. سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. پچھلے ایک سال، اب یہ 1440 پر ایک ہجری ہے، یہ گزرنے کو ہے اور چند دن باقی ہیں. اس میں ہم نے کیا کارنامہ انجام دے دیا؟ کون سا اچھا کام ہم نے کر دیا ہے؟ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کیا ہم سائنسدان بن کر دنیا کو کوئی جدید آلہ ہم نے تیار کر کے دیا؟ کیا ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی بس، کوئی کار، کوئی لاری، کوئی ٹرین، کوئی پلین، جس طرح یہ اسباب آلات ہیں سائنس کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے ایجاد کرتے ہیں، ایسے کوئی لوگوں کے فائدے کی دنیاوی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو کوئی چیز ہم نے ایجاد کی؟ کیا ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے ایسا کیا؟ یا دین کے اعتبار سے کوئی ہم نے ایسا بیان کیا، یا کوئی ایسی کتاب لکھی، یا کوئی ایسی بات لوگوں کو سمجھائی، کوئی مسئلہ بتایا جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، آخرت کی طرف وہ چلنے لگے، غلطیوں کو، گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ ذرا سوچیں. اگر نہیں تو آنے والے سال کیا کارنامہ انجام دینا ہے، کیا اچھے کام کرنا ہے، اس کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے. میں چند باتیں اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتاؤں گا، گنتی کے چند ہی باتیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 6 یا 7 باتیں ہوں. میں اتنی ہی باتیں بتاؤں گا ایک ایک کی ذمہ داری کے اعتبار سے بطور نمونے کے. فار ایگزامپل، نمبر 1، کوئی بچہ یا بچی حافظ قرآن ہو، بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورت. بہت ساری عورتیں بھی قرآن کی حافظہ ہوتی ہیں، تو مرد ہوں یا عورت وہ حافظ قرآن ہو، تو وہ یہ سوچے گزشتہ سال 1440 پر ایک ہجری یہ سال گزر رہا ہے، تو کتنے دور ہم نے کیے ہیں قرآن کریم کے. یا یہ سوچیں کہ کتنے پاروں کی ہم نے پورے سال تلاوت کی تھی. یا بچہ حفظ کر رہا ہے مدرسے میں کسی جگہ میں، یا بچی حفظ کر رہی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ گزشتہ کا حساب نکال کر پیپر میں لکھیں پورا سال گزرا، اتنے مہینے گزرے، اتنے مہینوں میں، اتنے ایک سال میں کتنے پارے نئے حفظ کیا ہوں میں. اس کا حساب کر کے دیکھیں. آئندہ سال کے لیے اضافے کا پروگرام بنا کر یہ عزم کریں کہ آئندہ سال 1440 پردوں کے شروع ہو کر ختم ہونے سے پہلے میرے اتنے پارے ہو جائیں گے. ایک عزم ابھی سے پختہ ارادہ کر لیں کہ اس نئے سال میں اتنے نئے پارے حفظ کروں گا، اتنے دور کروں گا، وغیرہ وغیرہ. بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبے کے آپ پڑھتے رہو گے تو سال کے سال گزرتے جائیں گے، تمہاری زندگی بھی گزرتی جائے گی، مگر کچھ بھی کام نہیں ہوگا. نمبر 2، آپ اگر ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ماسٹر ہو، سار ہو، میڈم ہو، ٹیوشن میں آپ پڑھاتے ہوں، اسکول میں پڑھاتے ہوں، کالج میں پڑھاتے ہوں، مدرسے میں پڑھاتے ہوں، مکتب میں، تو سوچیں کہ گزشتہ سال جتنے بچے آپ کے پاس پڑھے اس میں کون اور کتنے بچے قابل اور ماہر بنے ہیں، بڑی بڑی اونچی پوزیشنوں میں، مرتبوں میں وہ ہیں. کون دنیا یا آخرت کے اعتبار سے بڑا کارنامہ انجام دیا. آپ کی تربیت میں رہ کر کس نے کیا اچھا کام کیا، کیا ریکارڈ کیا ہے، کون اچھی پوزیشن میں ہے، اونچے عہدوں میں ہے. میں نے ایسے کتنوں کو تیار کیا ہے. اگر ہیں تو ان بچوں کو نمونہ بنا کر آئندہ آپ پڑھنے والے، اگلے سال پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ ان کو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کریں. اگر آپ نے اب تک ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسے بچوں کو تیار نہیں کی، تو آئندہ سال تو اپنی محنت اور خصوصی توجہ کے ذریعے ایسے بچوں کو ضرور بنانے کی فکر کریں. اس کی پلاننگ میں لگے. بغیر پلاننگ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پلاننگ میں لگے، کس کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، کیا صلاحیت ہے. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ صلاحیت سے، ہنر سے خالی نہیں ہوتا. ایک ایک کے پاس ایک ایک صلاحیت ہوتی ہے. ہر ایک سے ایک ہی صلاحیت کا مطالبہ کرنا یا اس کا ارادہ رکھنا ہماری بے وقوفی ہے. ان کے بچوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرے، آگے بڑھنے کی ہمت اور اس کا شوق ان کے دلوں میں پیدا کرے. نمبر 3، ایک کسان ہے، کھیتی کرنے والا ویوسائی، یا باغبان ہے، باغ والا ہے، اس کے پاس باغ ہیں، اس کے پاس کھیتی ہیں، تو وہ اس بات کا خیال کرے کہ گزشتہ سال 1440 پر ایک کی پیداوار اور نفع سے بڑھ کر اس سال میں پیداوار اور زیادہ کروں گا، اور زیادہ ملے، اس کے لیے کیا طریقے ہیں وہ میں اپناؤں گا.
کیمیکل کی، دواؤں کی، زہر کی چیزیں ملی ہوئی ایسی سبزیاں دینے کے بجائے، کیمیکل اور نقلی چیزوں کے بجائے لوگوں کو قدرتی اصلی اناج، سبزیاں، پھل پہنچاؤں گا، اس بات کا وہ عزم کر لیں، ان کی صحت سے کھیل نہ کھیلیں، یہ ارادہ رکھیں کہ میں لوگوں کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، اس بات کا پختہ ارادہ کریں، گزشتہ جو کچھ غلطی کر دیا ہے اس سے توبہ کریں، آگے اچھے کام، نیک کام کرنے کا ارادہ کریں، اللہ ساتھ دے گا۔ نمبر 4، ایک بیوی ہے سننے والی میری بہن، اگر آپ بیوی ہو، بیوی کی پوزیشن میں ہو، تو آپ یہ سوچیں کہ میرا برتاؤ میرے شوہر کے ساتھ کیسے رہا ہے، کیا میرا شوہر مجھ سے راضی اور خوش ہے؟ میں نے شوہر کی محبت پانے کے لیے گزشتہ سال، میں نے شوہر کی محبت پانے کے لیے گزرے ہوئے سالوں میں کیا کیا کیا؟ میں نے ناراض کرنے والے کام کیا کیے تھے؟ میرے کس کام کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جاتا تھا؟ میرے کس کام سے، میرے کس طریقے سے، کس ادا سے شوہر خوش ہو جاتا تھا؟ میری کیا غلطیاں تھیں؟ میرے کس کام یا کس بات کی وجہ سے گزشتہ سال لڑائی اور جھگڑے ہوئے تھے؟ ان سب کو سوچ کر نئے سال میں اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری سے بیویاں جہنم میں کثرت سے جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو شوہر کو راضی کر کے اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ شوہر کی نافرمانی، ناشکری سے جہنم، تو شوہر کو راضی کر کے جنت جانے والی بن سکتی ہیں۔ یہی اس کی زندگی کا، بیوی کی زندگی کا اصل اور صحیح مقصد ہے۔ تا حیات، جب تک شوہر با حیات ہے یا جب تک بیوی با حیات ہے، اس وقت تک وہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ نمبر 5، ہر ایک شوہر کو، اگر آپ شوہر کے مرتبے میں ہو، شادی شدہ ہو، شوہر ہو، آپ کو یہ سوچنا لازم ہے کہ دن رات بیوی بچوں کے لیے محنت تو کرتے ہو، کماتے تو ہو، لیکن کیا اس کے باوجود بیوی کو اپنے خوش کر سکے ہو؟ کیا آپ نے بیوی کو خوش کیا؟ کیونکہ صرف کمانا اور پیسے ہی اصل نہیں، بلکہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے لیے تھوڑا وقت دینا، اس کی جائز خواہشات کو معلوم کرنا، اور یہ معلوم کرنا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ جان جان کر اس کی نیک آرزوؤں کو مکمل کرنا، اس سے خوش دلی سے گفتگو کرنا، اور بہت سارا وقت دے کر اس کی باتوں کو سننا، پہلے سے زیادہ آئندہ سال اور بھی زیادہ ہنسی خوشی محبت بڑھانے کا، اپنے خاندان کو، فیملی کو خوش رکھنے کا عزم کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ میاں بیوی کی اچھی زندگی کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ میں ہر چیز کو بہت مختصر کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 6، آپ محلے کی مسجد کے ذمہ دار یا متولی ہوں یا نائب متولی ہو، کسی بھی پوسٹنگ میں آپ ہوں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ محلے کے لوگوں کی دینی ترقی کے لیے میں ذمہ دار بن کر کیا 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 ہوں۔ یہ سوچیں کہ اب تک میں کیا کیا کر سکتا تھا جو کہ بالکل میں نہیں کیا۔ میرے ماتحت، میری ذمہ داری میں جو لوگ ہیں، مثلا مسجد کے امام ہوں، مسجد کے مؤذن ہوں، مسجد کے خادمین ہوں، وہ سب کے سب خوش ہیں؟ ان کو اپنے گھر کے اعتبار سے انفرادی، پرسنل کوئی پریشانی اور مسئلہ تو نہیں؟ اس کی تحقیق کریں، ہمیشہ خبر رکھیں، ہمیشہ خبر رکھیں، آئندہ ان سب میں سدھار پیدا کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ محلے کے لوگوں کے جملہ مسائل اور پریشانیوں کا خیال کرنا، جیسے مالی ضرورتوں کے لیے بیت المال، مسجد کی طرف سے محلے کے بچوں کی تعداد کے مطابق 1 2 3 4 جتنے مکاتب کی ضرورت ہو اتنے مکتبوں کا انتظام کرنا، اتنے اساتذہ کا انتخاب کرنا، لڑکیوں کا مدرسہ، نوجوان اور بڑوں کے لیے بالغین کا مکتب، مسجد کی نگرانی میں ایک لائبریری، کتب خانہ، تاکہ بچے بڑے سب آ کر اس میں مطالعہ کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، کچھ بنیں۔ وہ محلے کے لوگوں کی مردم شماری، صحیح تعداد معلوم کرنا، سینسکس، بچوں، نوجوانوں اور عورتوں کی تنظیمیں بنا کر اس کی مکمل نگرانی کرنا کہ بچوں کی ضرورتوں کے پر خیال رکھیں، ان کے دینی تربیت کے سلسلے میں ان پر نگاہ رکھیں، عورتوں کی فکروں میں لگیں، نوجوانوں کی فکروں میں لگیں، ایسی ایک ترتیب بنائیں، دینی اعتبار سے ان کے اعمال اور ان کے عقائد، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کریں، عنوان ٹاپکس منتخب کر کے علماء کرام کے بیانات کی ترتیب بنائیں، فائنانس اور غلط فرقوں کے محلے میں آنے سے، محلے کے لوگوں کے اس میں مبتلا ہونے سے حفاظت کریں، محلے کو زنا سے، جوا سے، محلے کی بھی، محلے والوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ساری چیزیں متولیوں کی، اس طرح کے جو ذمہ دار محلے کے بڑے ہوتے ہیں، بستی کے بڑے ہوتے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سب کا خیال رکھیں۔ نمبر 7، اگر کوئی امام ہو، میری بات سننے والے، اگر کوئی امام محترم ہو، تو وہ یہ سوچیں کہ گزرے ہوئے سال میں 1440 پر 1 میں میرے علم سے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوا،
کیا خدمتیں میں نے کی ہیں، میرے علم سے جتنا فائدہ پہنچا میں سکتا تھا، کیا واقعی میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ اگر نہیں تو آنے والے زمانے میں بہتر طریقے پر یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کے دیے ہوئے اس علم دین سے لوگوں کی خدمت اور صحیح رہنمائی کروں گا، تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر، ریفریش ہو کر۔ اس بات کا عزم کریں۔ مکتب مدرسے کی تعلیم میں کمی ہو گئی تھی تو فوراً دور کریں، اچھی مضبوط تعلیم دیں، جوان اور بڑوں کی تعلیم کی فکر کر کے اس کے لیے بھی وقت خود نکالیں، وقت ضرور نکالیں، خود نکالیں۔ ساتھ ہی ساتھ متولیوں سے درخواست ہے کہ اگر امام بہت زیادہ وقت دیتا ہے تو اس کے لائق اس کی تنخواہ بھی ہو۔ امام کو چاہیے کہ مستورات کو، اپنے محلے کی مستورات کو دینی باتیں پہنچانے کے لیے بیانات ترتیب دیں، رسوم اور بدعات سے لوگوں کو نجات دلوا کر صحیح سنت کے مطابق ان کی زندگی ڈھالنے کے لیے پوری سوچ اور پوری کوشش صرف کر دیں۔ یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محلے والوں کے ایمان اور رقائد کو، میرے ہوتے ہوئے میرے شہر والوں کے ایمان اور رقائد کو بگڑنے نہیں دوں گا، کسی قسم کے اختلاف کا میں سبب نہیں بنوں گا، میری آنکھوں کے سامنے میرے شہر کے اندر، میرے محلے کے اندر کسی بھی قسم کے بگاڑ کو پنپنے نہیں دوں گا، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، اخلاق کو ختم کر دینے والے ہوں یا ایمان کو ختم کر دینے والے ہوں، سب پر میں مکمل نگرانی رکھوں گا۔ نمبر 8، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ اگر آپ تاجر ہو، میری بات سننے والے، آپ اگر تاجر ہو، ایک بزنس مین ہو، تو ریل ادیبر ہو، آپ کے پاس دکان ہے یا آپ کے پاس کوئی بزنس ہے، کوئی فیکٹری ہے، شاپ ہے، کمپنیز ہیں، تو یہ سوچیں کہ گزشتہ سالوں میں جو پیسے میں نے کمائے، جس طریقے سے کمائے، کیا وہ سب جائز اور حلال طریقے تھے یا حرام طریقے تھے؟ اس کا پورا جائزہ لیں، مکمل بیٹھ کر ایک ایک بل اٹھا کر ہر چیز کو لکھ کر نوٹ کر کے جائزہ لیں۔ غلط رہے تو توبہ استغفار کرے، خوب صدقہ اور خیرات کرے، آگے صحیح طریقے سے کمانے کا پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، کیونکہ قیامت میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ علماء اور مفتیان کرام سے ہر صورت کو جان جان کر عمل کریں، کیونکہ آج کل تجارتوں میں عموماً ناجائز اور حرام طریقے نئے نئے ناموں سے دشمنوں نے داخل کر دیا ہے۔ اب مسلمان تاجر یہ سوچتا بھی نہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، سوچتا بھی نہیں، دھڑلے سے یہ سوچ کر جاتا ہے کہ ارے اسلام اس کے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ ہرگز نہیں، اسلام ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہی انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے۔ اس کے اندر ہر چیز کی رہنمائی، آپ کو رہبری، گائیڈنس ملے گی۔ آپ جانیں جتنے بھی طریقے آپ سنتے ہیں سب میں دھڑلے سے بغیر سوچے سمجھے اندر گھس جانے کے بجائے کوئی یوٹیوب کے اندر ایک ویڈیو آ گئی، کوئی میسج آ گیا کہ بزنس کا یہ طریقہ ہے، گھر بیٹھے آپ ویڈیو دیکھو کماؤ، گھر بیٹھے آپ بزنس، یہ چین لنک جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو جوڑ دیا، فلاں فلاں کو جوڑ دیا، اس کی وجہ سے اب میں نے تیار کر کے جن لوگوں کو تیار کیا، میرے تیار کے لوگ دوسروں کو تیار کیے، تو وہ سب خریداری کریں گے تو مجھے نفع آتا رہے گا۔ ایسے حرام اور ناجائز طریقے تجارت کے اندر بہت آ گئے ہیں۔ نوجوان اور بڑھے خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر تو کمائی کا بہترین ذریعہ سمجھ کر بیچارے ذرہ برابر بھی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سوچے بغیر گھس جاتے ہیں۔ جب تک کسی عالم یا مفتی سے نہیں پوچھو گے تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ طریقہ حلال ہے کہ حرام۔ اپنے طور سے تم حلال اور جائز ہونے کا فیصلہ نہ کر لو، اپنے تاجر دوستوں سے اس کے بارے میں سن کر فیصلہ نہ کر لو۔ وہ کہے گا، کوئی تمہارا ساتھی کہے گا کہ یہ جائز ہے، اس کے بارے میں اس میں کیا غلطی ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ سن کر فیصلہ نہ کرو۔ دین کو دین جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تجارت میں آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، تجارت میں دھوکہ نہ ہو، حرام لین دین نہ ہو، سود نہ ہو، سود لے کر بھی تجارت نہ کرو اور کمائے ہوئے پیسوں کو سود میں بھی کسی کو نہ دو، نہ وزن میں کمی بیشی کرو۔ ان سب باتوں کا نئے سال کے لیے عزم کرے، خود بخود معاشرہ، سوسائٹی کے اندر اچھی تبدیلی آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھیں کہ نیک صالح تاجر انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے بزنس مین کے لیے، تاجروں کے لیے، کہ اگر وہ صحیح طریقے سے کمائیں گے، صحیح طریقے سے خرچ کریں گے تو ان کا شمار جنت میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، بزرگوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ غرض اور بھی کئی چیزیں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ پوزیشن کے اعتبار سے کس پوزیشن میں رہنے والے کی کیا ذمہ داری ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے لگے، اب تک نہ کیے ہوں تو نئے سال کے لیے اس کا نیک عزم کر لیں، اور جب جب اس کو جب وقت نکال کر وقفے وقفے سے اس کو یاد کر لیں، لکھ کر رکھ لیں، سوچیں، اسے دیکھ کر خیال کریں، گزرا ہوا زمانہ تو گزر گیا، پاسٹ از پاسٹ، اب پریزنٹ یعنی موجودہ زمانہ ہے، یہ وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو اچھا بنانا برا بنانا ہمارے کنٹرول میں ہے، کم از کم اس کو برباد کیے بغیر اچھے طریقے سے گزاریں، جو آج کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں، کسی بھی نیک کام کے اندر شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر یہ نہ سوچیں کل سے اس کام کو اچھے طریقے سے کر لوں گا، یہ نیک کام میں کل سے کر لوں گا، آج تو کل تک غلط کرتا تھا، آج بھی غلط کر لیتا ہوں، آئندہ کل سے اچھا کر لوں گا، یہ خیال نہ ہو، بلکہ اچھے کاموں کو آج ہی سے، بلکہ ابھی سے کرنا شروع کر دے، یہی روشن اور صالح مستقبل کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی گھٹتی جا رہی ہے، نیکیاں اور اچھی عادتیں ہمارے ساتھ چلیں گی، ہمارے ساتھ جنت تک بھی چلے گی، ہمارے ہمارے بعد بھی ہمارے نام کو باقی رکھیں گی، محنت کریں، کامیاب معاشرہ قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔